فائنلی ڈاکٹر صاحب آپ کا فقر و فاقہ، مطلب کمال بات یہ کہ فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی، رزق حلال، صدق مقال، فقر و فاقہ، پھر دسترخوان آپ کا، یعنی ایک طرف آپ کا فقر و فاقہ اور دوسرا جو آپ کاشت کر رہے ہیں اپنا جو اور معاش، وہ پورا دسترخوان میں سجا دینا. اور آپ کی جو ملفوظات اور تعلیمات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم اس کو اپنا منشور بنائیں تو زندگی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے جنید بھائی، مشائخ نقشبند اور خاص طور پر حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کا نچوڑ ہے تقوی اور اتباع شریعت، واہ، خدمت، محبت شیخ، صحبت شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہوش در دم اپنے ہر سانس پر نظر رکھو، واہ، نظر بر قدم اپنے ہر قدم کی طرف نگاہ رکھو، واہ، خلاف شریعت تو نہیں. واہ 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 واہ، خلوت در انجمن، تم رہو انجمن میں لیکن دل میں اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ واہ واہ واہ، کیا اچھی اور بات. پھر فرماتے ہیں یاد کرد، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو، نگہداشت اپنے دل کی نگہداشت کرتے رہو، یادداشت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر مظاہر فطرت میں غور و فکر کے ساتھ اس کی یاد میں مگن رہو. یہ آپ کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں کہ جس نے آپ کے سلسلے کو دیگر سلاسل سے ممتاز کر دیا. یعنی یوں کہیے کہ لوگوں کی محافل میں جسمانی طور پہ حاضر رہو لیکن سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت حضوری میں رہو. دست بکار ہو لیکن دل بیار ہو. واہ واہ واہ، یہ کیا آپ کی اچھی تعلیمات بات کا ہے، خلاصہ. کیا اچھی بات ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم فقر سے محبت کرتے ہیں. فقر سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونا. اللہ نے فرمایا اللہ غنی وانتم الفقراء، کہ تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج. اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہر چیز کے یعنی اخذ کرنے میں، یہاں تک کہ کھانا کھانے میں بھی ہم حلال کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کوئی شبہات پر مبنی لقمہ نہ چلا جائے. اللہ. اور پھر آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث میں ہے کہ عبادت کے 10 اجزاء ہیں جن میں سے 9 طلب حلال ہیں اور باقی ایک عبادات کے اندر موجود ہیں. یعنی آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نے رزق حلال کو طلب نہیں کیا تو پھر تمام تر تمہاری عبادات اکارت ہو سکتی ہیں. پھر آپ غور کیجئے جنید بھائی کہ آپ نے رزق حلال کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے کہ آپ خود کاشتکاری کیا کرتے تھے. یعنی اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنی اور دوسروں کی خدمت کر، نہیں، اس کی بنیادی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص کاشتکاری کرنے والا ہے وہ رزق حرام کے اندر کہیں ملوث نہ ہو. خود اپنے ہاتھ سے کاشتکاری کرتے تھے، خود اناج بوتے تھے، خود آپ چکی پیستے تھے، خود روٹی پکاتے تھے اور پھر خود تناول بھی کرتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی کھلاتے تھے. اسی لیے آپ کے دسترخوان کے عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا دسترخوان ہوتا تھا اور کھانے کے وقت میں آپ 2 قسم کے اہتمام کیا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ دسترخوان جب بچ جائے تو ہر آدمی کو خود کھانا فراہم کرتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر توجہ رکھتے تھے. واہ، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی لقمہ اس حالت میں دل میں یعنی پیٹ میں اتر رہا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ تم وقوف عددی کی طرف مائل رہو. مراد یہ ہے کہ جب تم کھانا تناول کرتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، بیٹھتے ہو، زندگی کا کوئی بھی کام کرتے ہو، لیکن تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہو.